نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے بلا اشتعال افغان جارحیت کا مؤثر جواب دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے ایسا کہا، پاکستان نے اپنی علاقائی سالمیت کے دفاع کا حق استعمال کیا ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کامیاب فضائی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اسحاق ڈار کی جانب سے ایسا کہا گیا، دونوں وزرائے خارجہ کا خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان نے بلا اشتعال افغان جارحیت کا مؤثر جواب دیا ہے۔ اسحاق ڈار کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، پاکستان نے اپنی علاقائی سالمیت کے دفاع کا حق استعمال کیا۔ مزید کہا کہ آپریشن غضب للحق کے تحت کامیاب فضائی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ دونوں وزرائے خارجہ کا خطے میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور۔ طلال چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، براہ راست لے چلتے ہیں۔ تو کوئی ایسی انوکھی ایسی بڑی خواہش تو نہیں کر دی، آپ ہمسائے بھی ہوں، اور مجھے تو یہ برادر کہنے پہ شرم آئے گی۔ برادر ملک ایسے نہیں ہوتے کہ جن کے ہاں سے دہشت گردی ایکسپورٹ کی جائے، جن کے ہاں سے ایسے دتھے بھیجے جائیں جو یہاں ہمارے نوجوانوں کا گلے کاٹیں، جو ہمارے اسکول کی بسوں پہ بچوں پر حملے کریں، نہتی عورتیں ہوں یا ہماری عبادت گاہیں وہ محفوظ نہ ہوں۔ مجھے تو شرم آئے گی کہ میں اس کو کہوں کہ یہ برادر ملک ہے۔ ہمسایہ بدقسمتی سے ہے، پراکسی جب تک بنا رہے گا مشرقی سائڈ پر جو ہمارا ہمسایہ اس کا، تو یہ اسی طرح ہی اس کو جواب ملے گا۔ افغانستان یہ بات ذہن میں رکھے، اس کی سوورینٹی، اس کی خوشحالی، اس کا امن صرف پاکستان سے پرامن اور اچھے تعلقات میں ہے۔ اگر یہ پرامن اور اچھے تعلقات نہیں ہوں گے، نہ وہ سوورن رہے گا، نہ پرامن ہو سکتا ہے، نہ خوشحالی ادھر جا سکتی ہے۔ کیسی ریاست ہے کہ ریاستوں کا کام یہ ہے کہ آپ 15 16 سال کے بچے جو ہیں ان کو خودکش بنا کر اس پر فخر کریں، ان کو خودکش بنا کر دوسروں ملکوں میں بھیجیں۔ کیا ریاستیں اور اسلامی ریاستیں ایسے کرتی ہیں؟ وہ تو اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھی تعلیم، صحت، روزگار، مستقبل کی بات کرتی ہیں۔ آپ لوگوں نے فیکٹری بنا دی ہے کہ اپنے بچوں کو خودکش بنا کر دوسروں پر حملہ آور کریں۔ گوریلا مائنڈ سیٹ سے افغانستان کو باہر آنا ہوگا۔ گوریلا مائنڈ سیٹ سے وہ باہر نہیں آئیں گے۔ ان کے بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے ہم نے بات چیت سے آغاز کیا تھا، ان کا بیہیویئر نہیں بدلا۔ اس کے بعد آپشن 2 پلان A B C امپلیمنٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ہم ان کا بیہیویئر بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ریاست کے طور پر بیہیو کریں، یہ ایک گوریلا مائنڈ سیٹ یا گوریلا گروپ کے طور پر بیہیو نہ کریں۔ جب تک ان کا بیہیویئر نہیں بدلے گا، ان کے بیہیویئر کو بدلنے کے لیے کسی طرح کا بھی آپشن اڈاپٹ کریں گے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی منظور نہیں ہے، اور یہ جن پیسوں پر کھیل رہے ہیں یہ پیسے بھی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ ہم یہ پیسے یہ جہاد نہیں کر رہے، یہ ڈالروں پہ لڑ رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو زخمی کیا ہے، کتنے لوگوں کو مارا ہے، اس کے پیسے لیے جاتے ہیں اور وہ ڈالرز میں جاتے ہیں۔ ہمارے مشرقی ہمسائے میں انڈیا نے اپنی فائنانسنگ 4 گنا کر دی ہے جو پہلے وہ کرتا تھا، کیونکہ اس کو مئی کا غم نہیں بھول رہا، لیکن اس نے خود تو مرا تھا، ان کو بھی مروایا ہے۔ اور یہ بالکل یہ جو گٹھ چور ہے اسرائیل، انڈیا، اور اس کے بعد وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں افغانستان کو، یہ کسی غلط فہمی میں ہے۔ الحمدللہ ان کی غلط فہمی کچھ تو رات نکل گئی ہے، لیکن ابھی یہ بتائیں گے ہم دنیا کو کہ پاکستان اپنے کسی ایک جوان کی شہادت یا پاکستان اپنے اندر کسی ایک ہونے والے حملے کا جواب کس طرح دیتا ہے۔ رابطے ہوئے دونوں طرف کوئی بات کی بات؟ فورن افیئرز اس پہ بات کریں۔ 2 دن پہلے اسرائیلی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو آپ نے براہ راست ملاحظہ کی۔ انہوں نے کہا کہ برادر ملک ایسے نہیں ہوتے جہاں سے دہشت گردی کی جائے۔ افغان طالبان کو گوریلا مائنڈ سیٹ سے باہر آنا ہوگا۔
پاکستان سیکیورٹی فورسز کی افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج نے افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے گاڑیاں بھی ضبط کر لی ہیں۔ پاک فوج نے پیشہ ورانہ انداز اور دینی اقدار کے مطابق افغانستان کا جھنڈا احترام سے اتارا۔ پاک فوج نے افغان پوسٹوں پر پاکستانی جھنڈا فخر کے ساتھ لہرا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے جنگ کی حالت میں بھی پیشہ ورانہ اور دینی اقدار کو پسے پشت نہیں ڈالا ہے۔ جذبہ ایمانی سے سرشار پاک فوج دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کی افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج نے افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے گاڑیاں بھی ضبط کر لی ہیں۔ پاک فوج نے پیشہ ورانہ انداز اور دینی اقدار کے مطابق افغانستان کا جھنڈا احترام سے اتارا۔ ہر قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ ہم نے پہل نہیں کی، پہل وہاں سے ہوئی ہے اور ہم نے دفاعی طور پر جواب دیا ہے اور یہ جواب دینا بنتا ہے۔ تو پاک فوج نے جو کام کیا ہے اور جو سٹیپ لے رہی ہے بڑی سوچ سمجھ کے لے رہی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں افواج پاکستان کو۔ جو افغانستان نے حملہ کیا ہے بہت ہی غلط کیا ہے اور ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں قوم کو ایک ساتھ مل کے فوج کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ہم دشمنوں کو ناکچ چبوا سکیں۔ تو پاکستان کے اسی منہ توڑ جواب کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کا فضائی آپریشن، اس میں کیا ہوا؟ 133 افغان طالبان ہلاک ہو گئے اور 200 سے زائد زخمی بھی ہوئے، جبکہ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پاک افواج نے کابل، قندھار، اس کے ساتھ ساتھ خوست اور پکتیا میں ملٹری تنصیبات تباہ کر دی ہیں۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں طالبان کے تقریباً 80 ٹینک، آرٹلری گنز اور APCs بھی مکمل تباہ ہو گئی ہیں۔ پھر کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ملیاں میٹ کر دیے گئے ہیں۔ قندھار میں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کیا گیا ہے۔ قندھار میں ایمونیشن ڈپو اور لاجسٹک بیس بھی خاک میں ملا دی گئی ہے۔ پھر پکتیا اور گردیز کے علاقوں میں ہیڈ کوارٹرز تباہ کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ولی خان سیکٹر میں افغان چوکی اڑا دی گئی۔ پھر انگور اڈا کی بات کرتے ہیں۔ انگور اڈا پر ٹرمینل کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ پاک فوج نے شوال سیکٹر کے قریب پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے اور محمد سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر فرار ہو چکے ہیں۔ خوست کی بات کرتے ہیں۔ خوست میں افغان طالبان کی سرحدی پوسٹوں کو آرٹلری اور کواڈ کاپٹر سے نشانہ بنایا گیا۔ متعدد پوسٹوں پر افغان طالبان نے سفید جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں اس کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان علماء کونسل کا آج یوم عزم استحکام پاکستان منانے کا فیصلہ۔ چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی یہ کہتے ہیں کہ ملک بھر میں علماء کرام جمعے کے خطبات میں مسئلے کو اجاگر کریں۔ مولانا عبدالخبیر اور مفتی زبیر نے آپریشن غزو للحق کو وقت کی ضرورت قرار دیا ہے۔ کہا افغانستان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن انہیں امن کی زبان سمجھ نہیں آئی، اب انہیں انہی کی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ پاکستان علماء کونسل کا آج یوم عزم استحکام پاکستان منانے کا فیصلہ۔ چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی سما سے خصوصی گفتگو۔ کہا افغانستان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن کابل میں بیٹھی بھارت اور اسرائیل نواز قیادت کو امن کی زبان سمجھ نہیں آئی۔ ملا ہیبت اللہ اور ان کے ساتھی عقل کریں اور یہ ہندوستان اور اسرائیل کے ہاتھوں استعمال نہ ہو۔ کل تمہاری پناہ گاہ پاکستان تھا اور اگر پاکستان سے تم لڑو گے دنیا میں تمہیں کہیں پناہ نہیں ملنی ہے۔ پاکستانی قوم اپنی فوج کی پشت پر کھڑی ہے۔ غضب للحق جہاں افغانیوں کے لیے ہم کر رہے ہیں وہاں یا پاکستان کے اندر ان کے سہولت کار ہیں یا وہ اس ملک کو چھوڑے وہاں جا کر رہے۔ ہمیں اندرونی سہولت کاروں کے خلاف بھی اٹھنا ہوگا اور یہ بیرونی کا علاج تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں خوارج انسانیت کے قاتل ہیں، یہ کون سی جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، انہیں انہی کی زبان میں جواب دینا ہوگا۔ آئے دن پاکستان پر حملہ، پاکستان کی مساجد پر حملہ، پاکستان کی فورسز پر حملہ، پاکستان کے لوگوں پر حملہ، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں ان کے اوپر خودکش حملے، یہ کیا ہے؟ یہ زیادتیاں کس کی طرف سے ہیں؟ یہ دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ یہ ایک درندہ صفت لوگ، یہ انسانیت کے قاتل لوگ ہیں۔ کیا اسلام ہمیں اس طرح کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح لوگوں کا قتل عام کریں؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ مفتی زبیر نے بھی افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ اور جارحیت کی مذمت کی۔ افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ اور جارحیت کے اقدام انتہائی شدید قابل مذمت ہے۔ افغانستان کی موجودہ حکومت کی شدید ناکامی ہے
کہ وہ پاکستان کے اس حقیقی جائز مطالبے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان سے دراندازی بند کی جائے، اس پر اپنی ناکامی دکھائی ہے۔ اس وقت بھی ضرورت ہے کہ دونوں طرف سے علماء سامنے آئیں اور علماء اپنا کردار ادا کریں، خاص طور پر افغانستان کے علماء سامنے آ کر کے اس جارحیت کو جو افغانستان سے پاکستان پر کی جا رہی ہے اسے بند کروائیں۔ علماء کرام کا کہنا تھا حکومت پاکستان نے کئی بار افغان حکومت سے پاکستان میں دراندازی بند کرانے کا مطالبہ کیا، لیکن افغان حکومت نے ایسا نہیں کیا، اس لیے اب جواب دینا ضروری ہو گیا ہے۔ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔